السلام علیکم، میرے چینل نایاب کہانیاں میں آپ کا استقبال ہے۔ دوستو، آج کی کہانی ہے طلسماتی طوطا اور بہادر نوجوان، ایک نایاب اور دلچسپ کہانی۔ چلیے چلتے ہیں کہانی کی شروعات میں۔ بہت دنوں کی بات ہے، کسی شہر میں ایک غریب عورت رہتی تھی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس کے خاوند کو مرے ہوئے 12 سال ہو چکے تھے۔ بیچاری محنت مزدوری کر کے اپنے بیٹے کی پرورش کرتی تھی، مگر نہ تو وہ پڑھ سکا اور نہ ہی کوئی ہنر سیکھ سکا۔ غریب بیوہ عورت جب اپنے بیٹے کو کسی دکان پر چھوڑتی تو وہ گاؤں کے شرارتی بچوں کے ساتھ مل کر ادھر ادھر نکل جاتا، مگر دل ہی دل میں وہ کڑھ کر رہ جاتی۔ صبح شام یہی سوچتی کہ ارشد بڑا ہو کر کیا کرے گا، لیکن اسے یہ خیال تسلی نہ بخشتا۔ ارشد کے بچپن میں جو کچھ اس نے اس کے بارے میں سوچا تھا، سب باتوں پر پانی پھر گیا تھا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کرتی کہ ارشد نیک اور ہونہار ہو جائے، اس کی آئندہ زندگی کا سہارا بن جائے۔ اللہ ماں کی دعا قبول کرتا ہے، تو اللہ نے اس کی سن لی۔ وہ کیسے، آئیے سنتے ہیں۔ ایک دن جب ارشد اپنے دوستوں کے ہمراہ ندی کے کنارے مچھلی کا شکار کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، واپس لوٹتے وقت بازار میں اس کی نظر ایک شخص پر پڑی جس کے ہاتھ میں طوطے کا پنجرہ تھا۔ وہ آواز لگا رہا تھا کہ خرید لو، خرید لو، اس طلسماتی طوطے کو خرید لو۔ ارشد اس کی بات سنتے ہی فوراً اس کے پاس گیا اور بولا، چاچا اس طوطے کی کیا قیمت ہے؟ وہ ارشد کے پھٹے پرانے کپڑوں کو دیکھ کر بولا، یہ طوطا تم جیسوں کے لیے نہیں ہے۔ ارشد غصے میں کہنے لگا، جناب یہ آپ کی بھول ہے، ہمارے سوا اس طوطے کو کوئی بھی نہیں خرید سکتا۔ اچھا، لیکن تم سے اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی؟ ارے میں اپنی جان دے کر بھی اس طوطے کو حاصل کروں گا۔ یہ بات ہے تو سنو، اس طوطے کی قیمت جنوں کے بادشاہ کے سر کا تاج ہے۔ ارشد لاپرواہی سے بولا، آپ اس تاج کی پہچان بتا دیں تاکہ میں اسے حاصل کر سکوں۔ وہ شخص ہنس کر کہنے لگا، وہ تاج 7 رنگ بدلتا ہے۔ وہ تاج جس کے پاس ہو، تمام جنات اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ ارشد کہنے لگا، اچھا یہ بتا دو جنوں کا بادشاہ کون سے ملک میں رہتا ہے؟ کوہ قاف میں، وہ شخص بولا۔ ارشد کہنے لگا، اس تاج کو تم نے کب اور کہاں دیکھا ہے؟ اور طوطے کی قیمت جنوں کے بادشاہ کے سر کا تاج کس نے مقرر کی ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، میں نے وہ تاج نہیں دیکھا اور یہ قیمت طوطے نے خود طے کی ہے۔ طوطے نے اتنی بڑی قیمت کیوں بتائی؟ ارشد حیران ہو کر پوچھنے لگا، یہ راز میں نہیں جانتا۔ چلو ٹھیک ہے، پر اس طوطے کو آپ نے کہاں سے حاصل کیا؟ ارے میں شکاری ہوں۔ میں ایک دن جنگل میں شکار کھیل رہا تھا کہ یہ میرے جال میں آ پھنسا۔ جب میں نے اسے فروخت کرنا چاہا تو اس نے مجھے اس قیمت پر مجبور کر دیا۔ میں اسے شہر شہر لیے پھرتا، لیکن آج تک کسی نے بھی اس کو خریدنے کی جرأت نہیں کی۔ آج پہلا دن ہے جو تم نے اسے خریدنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس سے زیادہ میں اس طوطے کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ ارشد نے شکاری سے تمام واقعہ سن کر بڑی نرمی سے التجا کی کہ وہ طوطا اسے دے دے۔ شکاری نے یہ سوچ کر نہ کوئی تاج لا سکے گا اور نہ میں اسے فروخت کر سکوں گا، تو مفت کی تکلیف کس لیے اٹھاتا پھروں؟ اس نے طوطا ارشد کے حوالے کر دیا۔ ارشد طوطا لے کر اپنے گھر آ گیا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ ارشد اس طوطے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اتنے میں اس طوطے کو یہ کہتے ہوئے سنا،
ارشد تم بہت بھولے ہو، تم نہیں جانتے میں نے تمہاری خاطر اپنے آپ کو اس قید میں کیوں ڈالا؟ اللہ کے لیے اٹھو اور جنوں کے بادشاہ کے سر کا تاج حاصل کرو، میں تمہاری رہبری کروں گا۔ ارشد طوطے کی گفتگو سن کر فوراً اٹھ بیٹھا اور طوطے کے قریب جا کر کہنے لگا، میرے اچھے میاں مٹھو، بتا تو کیا چاہتا ہے؟ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم کوہ قاف چلو اور جنوں کے بادشاہ کا تاج حاصل کرو۔ ارے وہ کس لیے اور کیوں؟ طوطا کہنے لگا، کیونکہ یہ ایک عجیب و غریب راز ہے، جب تم تاج حاصل کر لو گے تو یہ راز تمہیں خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ ارشد، اللہ کے لیے دیر نہ کرو اور صبح ہوتے ہی مجھے پنجرے سے آزاد کر دینا اور مشرق کی طرف بڑھتے چلے جانا، اللہ مددگار ہے، میں تمہاری ہر آنے والی مشکلوں سے حفاظت کروں گا۔ تمام رات طوطا اور ارشد باتیں کرتے رہے۔ صبح ہوتے ہی ارشد نے طوطے کو پنجرے سے باہر نکالا اور ارشد طوطے کے کہے مطابق مشرق کو چل دیا۔ زمین پر ارشد چل رہا تھا اور آسمان پر طوطا اس کے ساتھ ساتھ اڑ رہا تھا۔ تمام دن میں ارشد نے کئی کوس کا فاصلہ طے کر لیا۔ شام کو ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ طوطا ارشد کے پاس آیا، دیکھو ارشد، گھبرا مت جانا اگر کوئی حادثہ پیش آئے۔ دریا عبور کرنے کے بعد مصیبتوں کا آغاز شروع ہوگا۔ یہ انگوٹھی لو، اسے اپنی انگلی میں پہن لو، اس سے تمہاری ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی اور بھی کئی مشکلوں میں مدد دے گی۔ جہاں تم بیٹھے ہو اس جگہ کو کھودو، پھر اللہ کا کرشمہ دیکھو۔ یہ کہہ کر طوطا درخت پر جا بیٹھا۔ ارشد نے پہلے کچھ پھل کھائے، دریا سے پانی پیا، پھر درخت کے نیچے والی زمین کو کھودنا شروع کیا۔ ارشد نے قریب 2 ہاتھ زمین کھودی ہوگی کہ اس نے لوہے کا صندوق دیکھا۔ اسے کھولا تو اس میں سے ایک سلیمانی تلوار نکلی۔ ارشد نے تلوار کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہی تھا کہ ایک طرف سے سفید گھوڑا نمودار ہوا اور ارشد کے قریب آ کر رک گیا۔ ارشد گھوڑے پر سوار ہوا تو وہ ہوا میں اڑنے لگا۔ وہ گھوڑا چند گھنٹوں بعد ایک غار کے سامنے آ کر رکا۔ تبھی طوطے نے آواز دی، ارشد گھوڑے سے اتر کر غار میں داخل ہو جاؤ۔ طوطے کے کہنے پر ارشد گھوڑے سے اتر کر غار کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہو کر ارشد نے دیکھا ہزاروں کی تعداد میں دیو جشن میں مشغول ہیں۔ ارشد جرأت کر کے آگے بڑھا، نعرہ لگایا، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، تمہاری موت تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ دیو نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا، تلوار کی چمک سے سب کے سب اندھے ہو گئے۔ تمام دیو شور و غوغا مچاتے اس کی طرف بڑھنے لگے۔ ارشد اچھل اچھل کر انہیں اپنی تلوار سے ہلاک کرتا جا رہا تھا، لیکن جو بھی دیو مرتا وہ پھر دوبارہ زندہ ہو جاتا اور پھر لڑنے لگتا۔ ارشد انہیں مار مار کر تھک گیا تھا۔ دیو کی تعداد لاکھوں میں پہنچ گئی تھی۔ طوطے نے یہ منظر دیکھ کر ارشد کو آواز دی کہ پہلے ان کے سردار کو مارو، تبھی یہ ختم ہوں گے۔ ارشد دیو کے سردار کے پاس بجلی کی طرح پہنچا اور اس سلیمانی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ سردار کا مر کر گرنا تھا۔ تمام دیو وہاں سے غائب ہو گئے۔ ارشد نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ غار سے باہر نکلے، پھر اچانک ایک جانب سے رونے کی آواز آئی۔ کوئی کہہ رہا تھا، مجھے چھڑاؤ، مجھے بچاؤ، ہائے ہائے میں مر گئی۔ ارشد نے آگے بڑھ کر ایک طرف دیکھا، ایک عورت زنجیروں میں جکڑی ہوئی منہ کے بل پڑی کرا رہی تھی۔ ایک حبشی اسے چابوکیں مار مار کر کہہ رہا تھا کہ اب بھی مانے گی یا نہیں۔ ارشد نے جھپٹ کر حبشی پر وار کیا
اور ایک ہی وار میں اس کی گردن تن سے جدا کر دی، پھر اس عورت کو زنجیروں سے آزاد کیا۔ عورت نے کہا، اے خدا کے نیک بندے، میں تیرا کس زبان سے شکریہ ادا کروں؟ ارشد کہنے لگا، اے عورت، بتا تو کون ہے اور یہ حبشی تجھے کس لیے مار رہا تھا؟ میں یہاں سے کچھ دور ایک دیہات میں رہتی ہوں، میں وہاں کے زمیندار کی بیٹی ہوں۔ یہ حبشی مجھ پر عاشق ہو گیا تھا اور مجھے اٹھا کر یہاں لے آیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ جب میں نے انکار کیا تو اس نے مجھے باندھ کر پیٹنا شروع کر دیا۔ اللہ نے آپ کو موقع پر پہنچا دیا، اگر آپ نہ آتے تو یقیناً یہ میری جان لے لیتا۔ اتنا کہہ کر وہ عورت زور زور سے رونے لگی۔ ارشد اس کو تسلی دے کر کہنے لگا، اب رو نہیں، چل میں تجھے تیرے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ عورت کہنے لگی، اے شخص، تم کو اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں، اب میں خود چلی جاؤں گی، مگر جہاں تم نے مجھ پر اتنی مہربانی کی ہے وہاں ایک اور بھی شفقت کر دو۔ بتاؤ کیا چاہتی ہو تم؟ اگر تم اپنی انگوٹھی 1 منٹ کے لیے مجھے عنایت کر دو تو میں اسے پہنوں گی، جس سے میرے جسم کے سارے زخم اچھے ہو جائیں گے اور پھر میں آرام سے اپنے سفر پر چلی جاؤں گی۔ ارشد نے انگلی سے انگوٹھی اتاری اور عورت کو دے دی۔ عورت انگوٹھی پا کر جلدی سے اٹھی اور ارشد سے تلوار چھین کر الگ کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے بڑے قہر و غضب کی نگاہ سے اس کی طرف دیکھا۔ ارشد زنجیروں سے خود بخود جکڑا گیا۔ پھر اس عورت نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا، ارشد زمین میں گڑ گیا۔ عورت اسی حال میں ارشد کو چھوڑ کر وہاں سے غائب ہو گئی۔ طوطا ارشد کے کھانے کے لیے پھل لینے گیا ہوا تھا، واپس آیا تو ارشد کو قید میں پا کر افسوس کرتا ہوا ایک طرف کو اڑ گیا۔ سورج آسمان پر آ چکا تھا، دھوپ کی تیزی بڑے زوروں پر تھی۔ ارشد زمین پر پڑا ہوا بھوک سے نڈھال ہو رہا تھا، زبان میں کانٹے پڑ گئے تھے، ہونٹوں پر پپڑیاں جم گئی تھی، حلق خشک ہو چکا تھا، آنکھوں سے آنسو مثل برسات کے جاری تھے۔ اپنی موت کو قریب دیکھ کر آسمان کی جانب سر اٹھا کر بولا، یا الہی، اس ناگہانی مصیبت سے رہائی عطا کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں، تو ہی سب کی مدد کرتا ہے، تیرے بغیر میں کس سے التجا کروں؟ ابھی ارشد کی دعا پوری بھی نہیں ہوئی تھی، اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ وہاں پر ایک فقیر ظاہر ہوا، ارشد کو اس حال میں دیکھ کر اس کے نزدیک آیا اور کلام الہی پڑھ کر اس پہ دم کیا۔ ارشد قید سے آزاد ہو گیا۔ ارشد فقیر کے قدموں پر گر پڑا اور اپنی بے بسی کی تمام داستان کہہ سنائی۔ فقیر نے اسے تسلی دے کر کہا کہ بیٹا گھبراؤ نہیں، یہ سلیمانی ملکل ہو، جب اسے اپنے منہ میں رکھو گے تو تم دنیا کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤ گے، اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھو، خدا حافظ، مگر آئندہ بہت ہوشیاری سے کام کرنا اور کسی مکر و فریب میں نہ آنا۔ فقیر نے ارشد کو کھانا کھلایا اور پانی پلایا اور ارشد کو کئی باتیں سمجھا کے غائب ہو گیا۔ ارشد نے ملکے کو آزمانے کی خاطر اسے اپنے منہ میں رکھا اور ایک جانب چل دیا۔ سامنے سے ایک دھوبی بیل پر کپڑے لادے آ رہا تھا۔ ارشد کو شرارت سوجھی، اس نے دھوبی کے پیچھے آ کر ایک چپت لگائی۔ دھوبی نے سمجھا یہ کسی بھوت کی کارروائی ہے، وہ بدحواس ہو کر بیل کو وہیں چھوڑ کر بے تحاشا بھاگ اٹھا۔ ارشد نے اسے کئی آوازیں دی مگر اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشد ہنستا ہوا آگے چل دیا۔ دور پہنچ کر کیا دیکھتا ہے، ایک بڑے سے مندر کے اندر چاروں طرف لوگ ہی لوگ جمع ہیں۔ معلوم کرنے سے پتہ چلا کہ وہاں پر میلے کا تہوار ہے۔ مندر میں ایک بڑا سا بت بنا ہوا ہے، لوگ نذرانے، جواہر، پھول پھل، زیور، روپیہ پیسہ بت کے چرنوں میں رکھ کر ماتھا ٹیکتے اور ہاتھ جوڑ کر منہ میں کچھ بڑبڑا کر چلے جاتے۔
ارشد کو پھر شرارت سوجھی، منہ میں ملکہ رکھا اور بت کے قریب جو پجاری پوجا کر رہے تھے ان کی چٹکیاں لینی شروع کر دی۔ پجاری آپس میں لڑنے لگے۔ ارشد نے ان کے پاس جا کر کسی کو لات ماری، کسی کو مکہ رسید کیا، کسی کی چٹکی لی۔ عورت نے بالوں کو آپس میں نوچنا شروع کر دیا۔ تمام میلے میں کوہرام مچ گیا۔ وہاں ایک بہت بڑا خیمہ نصب تھا، اس میں سے وہی عورت نکلی جس نے ارشد کو قید کر دیا تھا۔ میلے کو اس حالت میں دیکھ کر وہ بہت حیران ہو رہی تھی کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ آپس میں کیوں لڑنے لگے۔ ارشد نے اسے دور سے دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ ہوا کی مانند اس کے پاس پہنچا اور آتے ہی ایک ڈنڈا اس کے سر پر رشید کر دیا۔ وہ لڑکھڑا کر گر پڑی۔ ارشد نے پہلے اس کے ہاتھ سے اپنی انگوٹھی اتاری، پھر خیمے میں گھس کر تلوار پر قبضہ کیا۔ ایک کونے میں اپنے طوطے کو پنجرے میں قید پایا، پھر اسے بھی رہا کیا۔ طوطا اور ارشد دونوں خیمے سے باہر نکلے اور اس بدذات عورت کو قتل کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کا مرنا تھا۔ پہلے طوفان آیا، پھر مندر وغیرہ کا نام و نشان مٹ گیا۔ اب ارشد نے دیکھا سوائے اپنے طوطے اور اپنے گھوڑے کے اور کچھ نہ تھا۔ ارشد نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ طوطے نے ارشد سے التجا کی کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کوہ قاف کا راستہ اختیار کرے۔ ارشد کا گھوڑا آسمان میں اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ طوطا ارشد سے آگے رہنمائی کر رہا تھا۔ 2 دن کی لگاتار مسافت کے بعد وہ کوہ قاف کی سرحد پر پہنچ گیا۔ جس وقت ارشد کے گھوڑے نے کوہ قاف کی سرزمین پر قدم رکھا تو طوطا ایک درخت پر چھپ کر بیٹھ گیا۔ درخت کے سائے تلے چند سرحدی دربان دیو موجود تھے اور کچھ فاصلے پر ان کی چھاونی بھی موجود تھی۔ گھوڑے کو دیکھ کر دیو کی باچھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ ارشد ملکے کی وجہ سے انہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دیو نے آپس میں کہا، اس گھوڑے کو پکڑ کر کیوں نہ اس کو کھایا جائے۔ یہ صلاح کر کے سب گھوڑے کی طرف لپکے۔ جب اس کے قریب پہنچے تو ارشد نے نیام سے تلوار کھینچ کر انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ 2-3 مر کر گرے، باقی چھاونی کی طرف بھاگے اور شور کرنا شروع کر دیا کہ یہاں کوئی آدمزاد آ پہنچا ہے۔ وہ خود تو دکھائی نہیں دیتا مگر اس کی تلوار موت کا پیغام دے رہی ہے۔ ابھی یہ اتنی ہی گفتگو کرنے پائے تھے، گھوڑا وہاں بھی جا پہنچا۔ پھر وہ سمجھ بھی نہ پائے کہ تلوار چلنی شروع ہو گئی۔ کچھ قتل ہوئے، کچھ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ اٹھے۔ ارشد نے ان کا پیچھا کیا۔ طوطا بھی ارشد کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ تمام دیو بھاگم بھاگ ایک کنویں پر آئے اور اس میں چھلانگ لگانی شروع کر دی۔ طوطے نے ارشد سے کہا، تم بھی گھوڑے سمیت کنویں میں کود جاؤ۔ ارشد بھی کود پڑا۔ گھوڑے کے پاؤں زمین پر لگے تو ارشد نے دیکھا کسی دیو کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک عالیشان باغ میں تھا اور وہاں ایک بہت ہی خوبصورت محل بنا ہوا تھا اور اس کے گرد ہر قسم کے درخت اور پھول وغیرہ عجیب بہار تھی۔ طوطے کے کہنے سے ارشد گھوڑے سے اتر کر اس محل میں داخل ہوا۔ چند پریزاد دکھائی دیے۔ ارشد نے ایک پریزاد کی چٹکی لی اور دوسرے کے تھپڑ رسید کیا۔ وہ آپس میں لڑنے لگے۔ ارشد ان کا تماشا دیکھتے ہوئے آگے بڑھا، ایک بڑے سے کمرے میں پہنچا۔ وہاں ایک دیو کے پاس 2-3 آدمزاد ستونوں سے بندھے ہوئے تھے۔ دیو جھومتا ہوا آگے بڑھا اور چاہا کہ خنجر سے آدمی کا گوشت کاٹے، مگر اوپر سے ارشد کی تلوار پڑی، اس کا سر کٹ کر الگ جا گرا۔
اس کا مرنا تھا۔ بہت سے دیو چلاتے ہوئے اندر داخل ہوئے مگر تلوار کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ تلوار نے ان پر بھی اپنا کام کرنا شروع کر دیا حتیٰ کہ تمام کے تمام ڈھیر ہو گئے۔ ان کے مرتے ہی باغ اور محل آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب ارشد نے دیکھا سامنے شاہی محل نظر آ رہا تھا تو طوطے نے ارشد سے کہا، اب گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور شاہی محل کے اندر داخل ہو جاؤ، کیونکہ اس سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا، بعد میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ ارشد گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا دربار میں جا پہنچا۔ دیو گھوڑے کو اس طرف آتے دیکھ پریشان ہو گئے اور جیسے ہی اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھتے لقمہ اجل بن کر رہ جاتے۔ دیو بھاگتے ہوئے بادشاہ کے سامنے دربار میں پہنچے اور رو رو کر گھوڑے اور تلوار کا ماجرا بیان کیا۔ جنات کا بادشاہ یہ واقعہ سن کر بہت پریشان ہوا اور درباریوں کو حکم دیا کہ جاؤ جلدی سے اس گھوڑے کو پکڑ کر میرے سامنے پیش کرو۔ بادشاہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ گھوڑا دربار میں آ گیا۔ ارشد نے آواز دی، او مغرور بادشاہ، اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو سر کا تاج اتار کر میرے حوالے کر دو، ورنہ یہ تلوار ہوگی یا تیری گردن۔ بادشاہ نے جواب دیا، او عجوبے، تم کون ہو؟ یہاں کس لیے آئے ہوں اور کس کے سامنے بے ادبانہ گفتگو کر رہے ہوں؟ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ مارے جاؤں گے۔ اور چھپ کر کیا لڑتے ہوں؟ اگر مرد ہو تو ظاہر ہو۔ یہ سن کر ارشد نے ملکے کو اپنے منہ سے نکالا اور تلوار کھینچ کر بادشاہ کی طرف بڑھا دی۔ بادشاہ نے جنوں کو حکم دیا کہ اسے پکڑ لو، یہ جانے نہ پائے۔ جن اور دیو اپنے اپنے ہتھیار سنبھال کر ارشد کی طرف لپکے، لیکن ارشد کی تلوار کی چمک سے وہ اندھے ہو جاتے اور کٹ کٹ کر گرتے جاتے۔ بادشاہ نے جب ارشد کی یہ جرأت دیکھی تو غیظ و غضب میں آ کر تخت سے اٹھا، مگر ارشد دیو سے نپٹ کر بادشاہ کے تخت پر آ پہنچا اور تلوار کی نوک سے بادشاہ کے سر سے تاج اتار کر اپنے سر پر رکھ لیا۔ اب جتنے بھی بقایا دیو تھے تمام کے تمام ارشد کے قدموں پر گر پڑے۔ ارشد نے حکم دیا کہ بادشاہ کو قید کر لو۔ اتنے میں طوطا بھی وہاں آ گیا اور بادشاہ کے تاج کو ارشد سے لے کر اپنے بدن سے مس کیا تو وہ طوطا ایک خوبصورت پری بن گیا۔ ارشد پری کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ پری نے تاج اپنے سر پر پہن لیا اور تخت پر بیٹھ گئی۔ جتنے بھی دیو تھے سب اپنی اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ پری نے ارشد کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا، اے نوجوان، تاج کا راج یہی تھا جو آج تم پر ظاہر ہوا۔ میں یہاں کے بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ یہ جن میرے باپ کا وزیر تھا، اس نے نمک حرامی سے میرے باپ کو یہیں قید کر دیا اور اس کا تاج اپنے سر پر پہن کر تخت کا مالک بن بیٹھا، اور مجھے اس نے جادو کے زور سے طوطا بنا کے انسانوں کی دنیا میں پھینک دیا تھا۔ میں نے تمہیں اس وقت دیکھا جب تم شکاری سے بات چیت کر رہے تھے۔ تمہاری جرأت پر میں تم پر عاشق ہو گئی ہوں۔ اتنا کہہ کر پری نے دیو کو حکم دیا، جاؤ میرے باپ کو قید سے رہا کر کے لاؤ۔ دیو گئے اور آن کی آن میں اصلی بادشاہ کو لے آئے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو اسے گلے لگا لیا۔ پری نے ارشد کا تمام حال بیان کیا کہ کس طرح مشکلات سے لڑتے ہوئے ارشد نے ان کی مدد کی۔ بادشاہ نے ارشد کا شکریہ ادا کیا اور اپنے وزیر کو قتل کر ڈالا اور اپنی بیٹی سے ارشد کی شادی کر کے کوہ قاف کے تحفوں سمیت انسانوں کی طرف روانہ کیا۔ ارشد پری کو اپنے ساتھ لیے اپنی ماں سے ملا اور پری کا تمام حال بیان کیا۔
پری نے وہاں پر ایک عالیشان محل بنایا۔ پھر پری ارشد اور اس کی والدہ خوشی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔